بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. اور آج کی ایپیسوڈ چونکہ بہت زیادہ ایک سیریس ایشو ہے اور انفیکٹ اٹ از ون آف دی بگیسٹ پرابلم آف دس سینچری. اٹ از ون آف دی بگیسٹ پرابلم جو کہ ہماری یوتھ کو اس وقت اوور کم کر چکا ہے. ان کو ان پروڈکٹیو بنانے میں اس کا بہت بڑا رول ہے, ان کے کیریکٹرز خراب کرنے میں اس کا بہت بڑا رول ہے. تو اٹس اے سیریس ایشو. دیٹس وائی آج کے جو پورا پروگرام ہے اس میں بہت سیریس ٹون رکھوں گا, بیکاز انلیس اینڈ انٹل وی ڈونٹ ایون ریئلائز ہاؤ بگ اے پرابلم دس از, دس تھنگ از گوئنگ ٹو ڈسٹرائے آور جنریشنز. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہماری آنے والی جو جنریشن ہے, کل کو جب ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے اور وہ ان چیزوں سے نہیں ایکسپوز ہوں گے کسی نہ کسی طرح, تھرو سم کزن, تھرو سم فرینڈ, مے بی وائل یوزنگ اسمارٹ فون, مے بی وائل یوزنگ ایون یوٹیوب, تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس ایشو پہ بہت سیریسلی بات کی جائے اور اس ایشو کو بہت سیریس انداز سے ڈسکس کیا جائے اور اس کے پریگمیٹک سلوشنز پہ بھی بات کی جائے. دیکھیں, کرونا وائرس آیا, پوری دنیا میں ایک پینڈیمک بنا اور ایوری باڈی پینکڈ بیکاز اٹ واز لٹرلی کلنگ پیپل اینڈ اٹ از کلنگ پیپل ایکچولی. بٹ دیر از اے بگر پینڈیمک دیٹ از ڈوئنگ اسپرچول ڈیتھس and in some cases even physical death, and that pandemic is pornography, which has actually become global pandemic, and globally it is hitting almost every society. ہمیں اگر مثال کے طور پہ 100 ای میلز آتی ہیں نا, تو اس میں سے شاید 70 ای میل اس ایشوز پہ ہوتی ہیں, ان ایشوز پہ ہوتی ہیں, ان پرابلمس پہ ہوتی ہیں. دیکھیں, یہ بات کہنے میں اب کوئی چونکہ ہماری آڈینس جو ہے وہ میچور ہے, یوتھ ہے, سو دے ول انڈرسٹینڈ واٹ ایور آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ انشاءاللہ, اینڈ دے ول انڈرسٹینڈ کہ ویئر آئی ایم کمنگ فرام. میں جو بھی بات کروں گا آج وہ اسی لیے ہے کہ ہم سب اس کا ایک پریگمیٹک سلوشن ڈسکس کریں اور ہم سب اس کو ایک بہت سیریس انداز سے بیٹھ کر سوچیں کہ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹو اینڈ ویئر از آر سوسائٹی ہیڈنگ ٹو اینڈ وٹ ول بیکم آف آر فیوچر جنریشنس اگر اس چیز پر قابو نہ پایا گیا. بیکاز یو نو, ایک تو یہ چیز بہت ایکسیسیبل ہے, انٹرنیٹ پیکیجز بہت سستے ہیں, سیل فونز سب کے پاس ہیں, اکیلا ٹائم بھی سب کے پاس ہے, اور اب تو بچے خیر مائنڈ کرتے ہیں اگر پیرنٹس کبھی ان کا سیل فون لینے کی کوشش کریں. پیرنٹس پوچھ لیں بیٹا کیا دیکھ رہے ہو, پیرنٹس سے نوٹ کریں یہ کمرے میں بہت اکیلا رہتا ہے یا رہتی ہیں, اس طرح کی باتیں پوچھیں. تو آج کل یوتھ مائنڈ بھی کر جاتی ہے. اب تو خیر ہماری سوسائٹی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت زیادہ ایکسیسیبل بھی ہے, اکیلا ٹائم بھی ہے لوگوں کے پاس, چیپ بھی ہے, اور اتنے ویز ہیں اس چیز کو دیکھنے کے کہ لٹرلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ سون, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سون فتناز ول فال اوور یور ہومز لائک ڈراپس آف رین. تو ایسا محسوس ہوتا ہے اس حدیث سے کہ کہیں وہ ٹائم آ تو نہیں گیا جب واقعی لٹرلی فتناز رین کے ڈراپس کی طرح ہر انسان کے گھر پہ برس رہے ہیں, اور آلموسٹ ہر گھر افلکٹ ہو چکا ہے اس فتنے سے. ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے, جہاں پہ ایزی ایکسیس ٹو وائی فائی نہیں ہے. اور جہاں پہ ایزی ایکسیس ٹو وائی فائی ہوگا اور اتنا خطرناک کنٹینٹ اویلیبل ہوگا انٹرنیٹ پہ, اور اتنے ٹریگرز ہوں گے, موویز میں ٹریگرز ہوں گے, آپ کے اپنے میڈیا چینلز میں ٹریگرز ہوں گے, آپ کے ڈراماز میں ٹریگرز ہوں گے, آپ کی فیشن انڈسٹری میں ٹریگرز ہوں گے, آپ کے سانگز میں ٹریگرز ہوں گے. کسی دور میں سانگز میننگ فل ہوا کرتے تھے, لیرکس کی بات کر رہا ہوں, معصومانہ ہوا کرتے تھے. معصومانہ سے مراد ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا خوبصورتی کی تعریف ہو جاتی تھی اپوزٹ جینڈر کی,
اور کوئی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے جو لیرکس لکھنے والا ہے وہ لیرکس میں اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا. آج کل کے گانے کیا ہیں؟ لٹرلی آڈیو پورنوگرافی. باقاعدہ فگر ڈسکس ہو رہا ہے اپوزٹ جینڈر کا, فیمیلز کا, ایسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وچ آر بگ ٹریگرز. پھر یہ ہپ ہاپ کی پوری ایک جو لاٹ ہے, ریپ سانگس, ہپ ہاپ, موسٹ آف دیز سانگس ڈسکس وومن ان اے ویری ویری پروفین مینر. تو مائی پوائنٹ از کہ کیا ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے اعمال کر لو اس سے پہلے کہ فتنے پھیل جائیں کالی اندھیری رات کی طرح, جب ایک انسان صبح کو مومن اور رات کو کافر ہوگا, یا وائس ورسا, رات کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا. یعنی کہ اس کا ایمان اتنا فلکچویٹ کرے گا بیکاز آف آل دیز فتناز وچ ہیو اسپریڈ لائک اے ڈارک نائٹ. کالی اندھیری رات جب انسان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی. مائی پوائنٹ از, یہ ساری باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں کہ دا فرسٹ اسٹیپ ٹو چینج از ریئلائزنگ ہاؤ بگ اے سرٹن پرابلم از. جب تک ہم ایک پرابلم کے بارے میں یہ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ یہ وہ پرابلم ہے جس سے ہماری آنے والی نسل خطرے میں پڑ سکتی ہے اور پڑ گئی ہے, جس کے بارے میں ابھی انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا کہ کیسے, تب تک ہم ایک پرابلم کے سلوشن کو بھی سیریس نہیں لیں گے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایکسٹرا میرٹل افیئرز جس پیس سے, جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں ان دا لاسٹ 5 years, بہت سے کیسز آتے ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے کہ شادی تو ظاہر ہے ایک خاص انسان سے ہوئی ہے لیکن افیئرس چل رہے ہیں, مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی. ایسے ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں, فرینڈز ود بینیفٹ, میں نے کئی بار اس کا ذکر کیا ہے. اس پہ موویز بن رہی ہیں, ٹی وی سیریز بن رہی ہیں. یعنی کہ فائٹ کرنا تو دور کی بات, اس فتنے کو شاید ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ اس فتنے کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ایکسیپٹ کر کے اپنے مورل کمپس کو اور اپنی مورل ویلیوز کو ری ڈیفائن کرنا ہے اور چینج کرنا ہے. اینڈ دس از دا گریٹسٹ ویپن آف دا جال, لیٹ می ٹیل یو. جب ایک انسان اور ایک سوسائٹی اپنے مورل کمپس کو اور اپنی مورل ویلیوز کو اور اپنے ایتھیکل سسٹم کو اور ایتھوس کو ری ڈیفائن کرنے لگیں, بجائے کہ اس ویو اور اس فتنے کا فائٹ کرنے کی بجائے ری ڈیفائن کرنے لگیں ہر چیز, دیٹ مینس دیٹ دے ہیو کم انڈر دا میسو ڈسیپشن, دی الٹیمیٹ ڈسیپشن, وہ ڈسیپشن جو انہیں تباہی کی طرف لے جائے گی. میں نے آپ سے بات کی ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی. سب سے بڑا نقصان اس چیز کا جو اس وقت ہو رہا ہے, ایک تو ایکسٹرا میرٹل افیئرز اپنی جگہ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب دا ٹائپ آف کنٹینٹ پیپل ول واچ آن دیز ویب سائٹس, دے ہیو کیٹیگریز, دے ہیو کیٹیگرائزڈ دس تھنگ انٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز, اینڈ ان فیکٹ they are even showing incest, and they are showing certain categories in which people think about the other person in a very sexual sense, جس سے یہ سوچ اجاگر ہوتی ہے ایک انسان جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی اس کا برین تو افیکٹ ہوگا نا, اس کا مائنڈ تو اس سے افیکٹ ہوگا, جس سے اس کے مائنڈ میں اگلے بندے کے لیے جس سے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے, چاہے وہ اس کا کوئی ریلیٹیو ہو یا ریلیٹیو ہوں, ایون ٹیچر, ایون جو ہے وہ ٹیوٹر, ایون جو ہے وہ جن سے وہ انٹریکٹ کر رہا ہے ایٹ دا ورک پلیس, ان کے بارے میں یہ سوچ آئے. ان دیٹ سینس جو میں نے ابھی الفاظ بولے, میں کھل کے نہیں بار بار بول سکتا, میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز اس طرح سے نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہے لوگوں کے برینس کو کہ اب وہ حیا کا کنسیپٹ, وہ رسپیکٹ جو اپوزٹ جینڈر کے لیے ہوتی تھی, اور وہ پیور تھاٹس جو کبھی اپوزٹ جینڈر سے بات کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ ایک وہ ٹون ہوتی تھی نا, ایک شرم ہوتی تھی, کچھ پیور تھاٹس ہوتے تھے, رسپیکٹ ہوتی تھی. ٹرسٹ می کہ بہت تیزی سے وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اینڈ دس از دی ڈیزاسٹرس افیکٹ آف پورنوگرافی ان کے مائنڈس پہ جو اس کو بہت ریگولرلی دیکھتے ہیں. آبویسلی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں
اور آپ خود اس کو پرکھیے گا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے. 90s کے دور کی بات کر رہا ہوں. ہمارے دور میں جب سننے میں آتا تھا دوستوں سے کہ کسی کو کوئی پسند آ گیا یا کوئی کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کر رہا ہے یا کر رہی ہیں, تو یہ والی ایکسٹریم بات نہیں پتہ لگتی تھی کہ وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کس طرح سے سوچتے ہیں یا کیا خواہش رکھتے ہیں ان کے ساتھ کرنے کے حوالے سے. اب ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں یوتھ سے. یوتھ بیٹھی ہوئی ہے جی, آپس میں تصویریں شیئر ہو رہی ہیں, آپس میں کمپٹیشن ہو رہا ہے جی کہ اب تو یہ تصویر دکھا, میں یہ تصویر دکھاتا ہوں. کس کی؟ ظاہر ہے گرل فرینڈس کی. اور وہ بیچاری جو بے وقوف ہیں, میں اب کیا اس بارے میں بات کروں, جو اگلوں پہ ٹرسٹ کر کے اپنی پکچر بھی شیئر کر لیتی ہیں, یہ جانے بغیر کہ وہ پکچر کہاں تک شیئر ہوتی ہے اور وہ کس طرح مس یوز ہو سکتی ہے وہ پکچر. تو ان کے لیے میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. بٹ مائی پوائنٹ از کہ کس طرح سے محفلوں میں یہ بات کی جاتی ہے یوتھ کے درمیان. اور لڑکا اور لڑکی اب جب بات کرتے ہیں تو بہت جلدی, چونکہ ہماری سوسائٹی ہائپر سیکشولائز ہو چکی ہے نا اس طرح کے کنٹینٹ سے, بہت زیادہ, بہت جلدی سوچ اس طرف جاتی ہے کہ میں تصویر منگواؤں, اور وہ بھی عام تصویر نہیں. تھوڑا سا میں کھل کے آج بات کروں گا بیکاز all of this is happening in the society. This is called sexting. And there are so many statistics regarding it that will make you know کہ how dismal and how disastrous the situation is. Youth, when they talk to each other, they are exchanging pictures. They are involved in this thing جس کا میں نے ابھی نام لیا. And at the end of the day, some of them get blackmailed, obviously by their boyfriends, obviously by those who are asking for pictures. And then they go through a lot of distress and emotional turmoil. And there is a lot of chance کہ کوئی آپ کے اسکرین شاٹس لے, کوئی جو ہے وہ آپ کی پکچرز کو ایکسپوز کرے اور پھر کسی بھی طرح ان کو مس ہینڈل کرے یا آپ کو بلیک میل کرے. تو یہ کیا سچویشن ہو گئی ہے, مطلب کہ کیا کرنے کے کام صرف یہ رہ گئے ہمارے نوجوان نسل کے لیے. سم ٹائمز اٹ سیمز کہ ایک ہوپ لیس سچویشن ہے. ایک طرف یوتھ کو جو ہے وہ دین کا بتایا جا رہا ہے, ایک طرف پیرنٹس ہیں جو ان کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں, ایک طرف جو ہے وہ پیرنٹس ان سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. لیکن آن دی ادر ہینڈ دس تھنگ وین اٹ اٹیکس دیم اینڈ وین دے گیٹ انوالوڈ ان this thing is sucking every drop of energy out of them. Youth are locked up in their rooms. They are addicted to this thing. And they are involved in all these things. یہ جو میں نے آپ کو بات کی, affairs ہو گئے, sexting ہو گئی, talking to someone, hunting, like predators, predators are sitting on the internet hunting for girls. Literally. Wolves are sitting on the internet. فیس بک پیجز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جی لڑکے لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں, وہاں سے افیئرز بن رہے ہیں, وہاں سے ریلیشن شپس, حرام ریلیشن شپس بن رہے ہیں. اور پھر بس ٹھیک ہے, جب شرم نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو, لگے ہوئے ہیں جی سارے, اور یہی کچھ چل رہا ہے. کتنی ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں. میں صرف آپ کو ایک کیس سناؤں گا, اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی ہم کسی کا کیس ڈسکس کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس سے اجازت لی ہوتی ہے کہ کیا ہم لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کی بات آگے کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ دا نیم. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آلویز پیپل پرمٹ اس. ایک کیس تھا جس میں آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری ایک کاؤنسلر جو ہے وہ سسٹر کی کاؤنسلنگ کر رہی تھی, اینڈ شی آسکڈ ہر کہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ انوالوڈ ان ٹو دس تھنگ. اور ظاہر کاؤنسلنگ اس چیز کی تھی, پارن ایڈکشن کی تھی. اب یہ باتیں ایکچولی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کاؤنسلرز ہیں بہت زیادہ, تو کاؤنسلرز میں آپس میں کچھ باتیں شیئر ہوتی ہیں تاکہ ایک دوسرے کو وہ انفارمیشن دیں, ڈیٹا دیں, ایک دوسرے کو اسٹریٹجی بتائیں کہ ہاؤ ٹو کاؤنسل دی ادر پرسن وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم اینڈ بائی کیپنگ اٹ کانفیڈینشیل, دیٹس فار شیور. تو یہ بات سامنے آئی کہ دا وے شی گاٹ انرولڈ ان ٹو دس تھنگ از لائک دیٹ کہ شی ہیڈ اے ریلیشن شپ ود اے گائے اینڈ دا گائے گاٹ میریڈ ٹو سم ون ایلس. ان کی شادی کہیں اور ہو گئی,
بڑی کامن اسٹوری ہے. اینڈ دا گرل گاٹ سو مچ ڈپریسڈ, شی اسٹارٹیڈ اسموکنگ, شی گاٹ ان ٹو ڈرگس, اینڈ دین ون ڈے ون آف ہر کلاس فیلوز ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف ہر اوبیسلی ان دس اسٹیٹ, وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. میل کلاس فیلو کی بات کر رہا ہوں. اینڈ دین ہی شوڈ ہر سم ویڈیوز, and this is how it all began, this is how it all started. And this is not just one story, there are so many stories کہ دوست نے انٹروڈیوس کرایا. چلو میل اور میل دوست تو الگ بات ہے نا, اب تو یہ دوستی کا کنسیپٹ جو میل فیمیل میں ہماری یونیورسٹیز میں بن گیا ہے, اور ہماری یوتھ بہت دھڑلے سے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور کاؤنٹر کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے, وہ تو حدیث اب ہم سنائیں تو آگے سے فوراً کاؤنٹر آتا ہے کہ نہیں جی 21ویں صدی ہے, اس میں تو ظاہر ہے کہ یہ کانسیپٹس پرانے ہو چکے ہیں, نعوذ باللہ. اب تو سارے پڑھے لکھے ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اب تو سب غلط اور صحیح کو سمجھتے ہیں. تو یہ پرانی باتیں ہیں کہ مرد اور عورت میں اختلاط ہو, مرد اور عورت میں انٹرمنگلنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ پرانے دور کی باتیں ہیں, نعوذ باللہ. دس از واٹ is said in the reply to these things. لیکن اگر سارے پڑھے لکھے ہیں, اگر سارے ڈیسنٹ ہیں, اگر سارے جو ہیں وہ صحیح اور غلط کو جانتے ہیں, تو پھر سکینڈلز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, افیئرز کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, پھر نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایموشنل ابیوز کیوں ہو رہی ہے, پھر فزیکل ابیوز کیوں ہو رہی ہے ان کے ساتھ, پھر وہ اتنا زیادہ ایموشنل ڈسٹریس سے کیوں گزر رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ اللہ رسول کے بتائے ہوئے لاز کو سرپاس کریں گے, اور سرپاس نہ صرف سرپاس بلکہ ان کو اگنور کرتے ہوئے, ان کو کاؤنٹر کرتے ہوئے انہی ایکشنز میں انوالوڈ ہوں گے جو ہماری ڈیزائرز کہتی ہیں, تو پھر ڈپریشن میں جانا, ڈسٹریس میں جانا, ایموشنل ٹرموائل میں جانا, یہ بہت عام سے ایفیکٹس ہیں اور یہ بہت ایویڈنٹ ایفیکٹس ہیں اس کے. تو بہرحال بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ ایسے دوست بنائیں گے جو آپ کو اس طرف لے کر جائیں, ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا نا کہ برا دوست سانپ سے بھی بدتر ہے, کیونکہ سانپ کے ڈسنے سے آپ زیادہ مر جاؤ گے, لیکن برے دوست کے ڈسنے سے اور برے دوست کی کمپنی سے آپ کی تمام زندگی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی, یعنی کہ وہ لائف جو ایکچولی میٹر کرتی ہے وہ بھی برباد ہو جائے گی. میں آپ کو بہت سے اسٹیٹسٹکس بتا سکتا ہوں اس پہ, بٹ اس پہ بہت بار بات ہوئی ہے اسٹیٹسٹکس کے اوپر. انشاءاللہ میں دوبارہ ایک ریویژن کراؤں گا آپ کو, اس پہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں. لیکن یہ ساری تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں, کیونکہ جب تک ہمارے سامنے اس مسئلے کے حوالے سے سیریسنس نہیں پیدا ہوگی, ہمیں یہ نہیں احساس ہوگا کہ اس وقت یوتھ کی ڈی موٹیویشن کی وجہ, رشتے ڈیلے ہونے کی وجہ, رشتوں میں مسئلے مسائل آنے کی وجہ, ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی وجہ, ان کی سٹڈیز میں ناکامی کی وجہ, ان کی سٹڈیز سے دور جانے کی وجہ, ان کے ڈی فوکس ہونے کی وجہ, ان کی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی وجہ, ان کی ان پروڈکٹیو ہونے کی وجہ, ان کی صحت ڈاؤن ہونے کی وجہ, شادی کے بعد ان کو ازدواجی زندگی میں مسائل آنے کی وجہ, اور ریئل لائف سے دور جانے کی وجہ, وہ سب اس ایک چیز سے کنیکٹڈ ہے, اس ایک چیز کی ایڈکشن سے کنیکٹڈ ہے. Such is the serious situation that we are all countering in this 21st century. And as I said, this is a global pandemic. Unfortunately, it is increasing in Muslim countries. And in fact, some of the Muslim countries are one of the highest consumers of this thing. یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمان کنٹریز میں. تو سب سے جو ڈیزاسٹرس ایفیکٹس کی میں نے بات کی نا, جن میں میں نے ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی بات کی, جس میں میں نے صحت ڈاؤن ہونے کی بات کی اور ان ساری چیزوں کی بات کی, اس میں ایک اور بہت ڈیزاسٹرس ایفیکٹ اس چیز کا. دیکھیں, یہ مت سمجھیں کہ اس چیز کا ہمارے برینز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. There are so many researches available on the internet, psychological researches.
how this thing, being addicted to this thing can reduce certain parts of our brain, which are higher level cognitive parts, which are responsible for certain cognitive functions, such as analytical ability, such as, the ability to see consequences, such as the ability to perform certain higher level functions in life. There are so many researches available regarding this جو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. But one such impact جس کا سوچ کے میری روح کانپتی ہے اور جو ہم نے کاؤنسلنگ کیسز میں دیکھا ہے, the one who gets into this thing and does not fight, میں ریپیٹ کروں گا, the one who gets into this thing and does not fight and considers this normal, that person gets accustomed to it, and not even real relationship is going to fulfill the sexual desire of that person. اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جو بندہ اس سے بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہے اور اس چیز کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا ہے, شادی کرنے کے بعد بھی یہ چیز اسے نہیں چھوڑے گی. although شادی ایک بہت بڑا سلوشن ہے, لیکن وی ہیو سو مینی کیسز کہ میرڈ لوگ بھی آئے ہیں جو اس چیز میں انوالوڈ ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ چونکہ ان کا جو پلیجر کی سینس ہے اور جو لٹرلی جو پلیجر کے سینٹرز ہیں برین کے, وہ اس چیز کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں, تو اب انہیں وہ پلیجر نہیں آتا ریئل سیکس لائف سے جو اصل میں یہ کام کر کے آتا ہے. And that's why the need to look at it is still there. That's why the need to hunt, literally hunt for someone who can watch it with you or who can perform that online thing with you. یہ جو میں لینگویج یوز کر رہا ہوں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. All that thing is still there. Even after having a real life partner, the need is there. The craving is there. اللہ معاف کرے, یہ بہت ڈیزاسٹرس سچویشن ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اینی ون ہوپلیس جو شادی کرنا چاہتا ہے. الحمدللہ میجورٹی لوگ شادی کرنے کے بعد اس چیز سے کافی دور ہو جاتے ہیں, کافی حد تک دور ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اس چیز کو فائٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, جو اس چیز کو ریزسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, اور جو اس چیز کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں, اینڈ دے ہیو لٹرلی گیون اپ کہ بھائی یہ اب ایک روٹین چیز ہے اور کوئی بات نہیں, چلنے دو, تو ان لوگ کے لیے ایون آفٹر میرج بھی بہت سے پرابلمس آئیں گے. تو بہت سے ینگسٹرز یہ بہانہ کرتے ہیں کہ اتنا ہائپر سیکشولائزڈ ورلڈ ہے تو ہم کیا کریں, واٹ شوڈ وی ڈو, ایوری تھنگ ایوری ویئر دس تھنگ از اویلیبل, اور ہمارے لیے فتنس بہت زیادہ ہیں. میرا ان لوگ سے سوال ہے, اس یوتھ سے سوال ہے کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے اس دور میں پیدا ہونا ہے؟ کیا اللہ نے جان بوجھ کے آپ کو اس دور میں اور اس پرفتن دور میں بھیجا ہے, یا آپ کو اللہ نے سلوشن دے کر بھی بھیجا ہے, یا اللہ نے آپ میں وہ سکت رکھی ہے کہ آپ اس چیز کو فائٹ کر سکتے ہیں؟ یہ کون سا شیطانی وسوسہ ہے کہ چونکہ دور بہت خطرناک ہے, پرفتن دور ہے, میں تو بچ ہی نہیں سکتا, تو the only choice left to me is to watch this filth, is to fulfill my carnal desires from this filth. یہ کیسا بہانہ ہے؟ وہ احادیث پھر کیا معنی رکھتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن 7 لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, جن میں سے ایک وہ ہوگا جو اپنی جوانی مسجد میں گزارتا ہے جا کے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے, اور ایک ان میں سے وہ انسان ہے جو اللہ کے ڈر سے ایسی آفر کو ٹھکرا دیتا ہے, گناہ کی آفر کو ٹھکرا دیتا ہے. کیا یہ احادیث اس دور میں ریلیونٹ نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو کل یہ کہیں گے کہ چونکہ میں بے بس ہو چکا تھا, فتنہ اتنا زیادہ تھا, یقین کیجئے یہی شیطان کا وار ہے, یہی اس کا وار ہے جی, کہ میں نے ڈی موٹیویٹڈ فیل کراؤں, میں انہیں ہیلپ لیس فیل کراؤں, اور ایک وار اور اس کا یاد رکھیں, شیطان آپ کو ایڈکٹڈ بھی فیل کرائے گا.
کچھ لوگ ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن یہ جو ایڈکشن کا ورڈ ہے نا, اٹس ویری نیگیٹو اینڈ اٹ ہیز اے ویری نیگیٹو امپیکٹ آن ایوری ونز مائنڈ. وین سم ون سیز آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو پورن, آئی آسک دیم کویسچنز کہ ہاؤ مچ ڈو یو واچ اٹ, اینڈ واٹس دا فریکوینسی آف واچنگ اٹ, اینڈ do you watch it even in front of people, and do you feel like watching it in front of people? کیا آپ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, بے بس ہو جاتے ہیں جب آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں, یا آپ پہ کچھ کنٹرول ہوتا ہے؟ کیونکہ ایڈکٹ تو آپے سے باہر ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ڈرگ ایڈکٹ کو کہ وہ تو کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ایک گیدرنگ میں, وہ تو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کوئی بھی ایکسپریشن نہیں دے پا رہا ہوتا, اور اس کی بس خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس میں یہاں سے اٹھوں اور جو بھی ڈرگ میں نے کرنی وہ کر لوں. تو اس لیے اگر تو ایسی صورت حال ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ایک بہت سیریس سچویشن ہے. لیکن ایڈکشن از اے ویری نیگیٹو ورڈ اینڈ اے ویری بگ ورڈ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وین یو سے آئی ایم اے پورن ایڈکٹ, ایکچولی یو آر گیونگ یور مائنڈ دا ریزن, مور اینڈ مور ریزن ٹو واچ اٹ. یہ میں نے بڑی عجیب بات کی, آئی ول کم ٹو اٹ کہ میں نے کیوں بات کی ہے. دیکھیں, دس از ہاؤ اٹ گوز. جب ایک بندے کا مائنڈ یہ رجسٹر کر لے کہ میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں, تو اس کے مائنڈ میں پینک پھیلے گا, وہ بندہ پینک ہوگا, وہ بندہ انگزائٹی میں جائے گا. انگزائٹی سے اس کی سیلف اسٹیم لو ہوگی, سیلف اسٹیم لو ہونے کی وجہ سے اس کا سیلف کنٹرول لوز ہوگا, سیلف کنٹرول لوز ہونے کی وجہ سے جب ٹریگر آئے گا تو اس کو فائٹ نہیں کر سکے گا, ہی ول پرفارم دس ایکشن. اور اس کے بعد جب وہ پرفارم کر لے گا اس کی سیلف اسٹیم مزید لو ہوگی. جب سیلف اسٹیم مزید لو ہوگی, دوبارہ سیلف کنٹرول لو ہوگا, دوبارہ ٹریگر آئے گا, وہ دوبارہ پھسل جائے گا. اینڈ دس ویشیس سائیکل آف ڈی موٹیویشن ول گو آن اینڈ آن اینڈ آن until that person starts to literally believe that yes, I am an addict and there is no way out of it. تو شیطان کے اس وسوسے سے, شیطان کے اس چنگل سے بچیں. وہ آپ کو یہ فیل کرائے گا کہ تم بے بس ہو, وہ آپ کو accursed فیل کرائے گا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ عدو مبین ہے, بدترین دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. وہ آپ کو گناہ کرا کے بس چھوڑ نہیں دے گا, وہ گناہ کرا کے ریگریٹ فیل کرائے گا, accursed فیل کرائے گا, abandoned فیل کرائے گا, forsaken فیل کرائے گا, یہ فیل کرائے گا کہ اللہ آپ سے نفرت کرتے ہیں, اور یہ فیل کرائے گا کہ تم ورتھلیس ہو, تمہاری کوئی سیلف اسٹیم نہیں ہے, تمہاری کوئی ورتھ نہیں ہے, اینڈ ایکچولی یو آر یوزلیس اینڈ یو کین ناٹ گیٹ آؤٹ آف دس سن, یو کین ناٹ گیٹ ریڈ آف دس سن. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اف یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس تھنگ اور فائٹ دس تھنگ, دین پلیز پہلی چیز کہ ان نیگیٹو وساوس سے بچیں, ڈی موٹیویشن کے فیز میں جانے سے بچیں, گیو اپ کرنے کے فیز میں جانے سے بچیں. یہ پہلی چیز ہے. دیکھیں, بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کو فائٹ کرنا ہے تو آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہونی چاہیے, آپ کا اللہ تعالیٰ میں ہوپ ہائی ہونا چاہیے, آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بڑھنا چاہیے, ایون اف یو آر انوالوڈ ان دس سن. آلدو آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ جب انسان یہ گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے, لیکن آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فلسفہ حیات, وہ ذکر کا سسٹم اور وہ لائف سٹائل دیا ہوا ہے کہ آپ اس چیز کو کاؤنٹر کر کے, اس گناہ کو کاؤنٹر کر کے اپنی سیلف اسٹیم واپس لا سکتے ہیں. کیسے؟ لیٹ می گیو یو اے ٹپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فالو این ایول ڈیڈ, اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ. یہ سمپل فارمولہ لے لیں, آپ کی سیلف اسٹیم بڑھے گی انشاءاللہ, آپ میں ریزسٹنس آئے گی ٹو فائٹ دس سن. یاد رکھیں, اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, فائٹ کرنے کے لیے سائیکلوجیکل ٹیکنیکس تو بہت ہیں, آئی ول کم ٹو اٹ, بٹ ٹرسٹ می, آئی ہیو سین پیپل کم آؤٹ آف دس فلتھ. نمبر 1, بائی ہیونگ ایمان, ایمان انکریز کر کے, اللہ سے تعلق بڑھا کے. نمبر 2, سیلف اسٹیم. یہ دو چیزیں اگر آپ بڑھا لیتے ہیں نا, آپ کے لیے اس چیز کو کاؤنٹر کرنا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. سو دس از دا ٹپ. Whenever you slip, ma'azallah, you get up,
you perform ablution, you go to the mosque, اگر mosque میں جانے کا ٹائم ہے, you do some good deed, you pray nawafil, and you pray to Allah subhanahu wa ta'ala right after sleeping. اس چیز کو سیٹل مت ہونے دیجیے گا, اس چیز کو ایزی مت لیجیے گا, اس چیز کو روٹین مت بنائیے گا. فوراً اس کو کاؤنٹر کریں, فوراً اس کو فائٹ کریں. یو ول سی انشاءاللہ کہ ون ڈے یو ول گین سچ اسٹرینتھ, بیکاز ظاہر نماز سے آپ کی سیلف اسٹیم بھی بڑھی ہے, آپ کی روح کی غذا بھی ہے. یو ول گیٹ دیٹ پاور انشاءاللہ ٹو کاؤنٹر اٹ. تو ایک تو یہ بہت پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو دے رہا ہوں, مسجد کے ساتھ کنیکشن کو اسٹیبلش کیجیے. مسجد میں بیٹھا کریں, مسجد میں جایا کریں, وہاں کی انرجی لیا کریں. قرآن مسجد میں جا کے پڑھا کریں. دیکھیں اگر اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے تو بہت پرو ایکٹیو ہو کے کرنا پڑے گا. دس از اے ہیوج پرابلم. کووڈ نے آپ کو یہ سکھا دیا ہوگا کہ بھائی ایک وائرس سے, ایک بیماری سے پریکاشنز لینی پڑیں گی ورنہ اس کے قابو میں آ جاؤ گے. ہم نے ماسک پہنے, ہم نے سوشل ڈسٹینس رکھا, ہم گھروں میں بھی بند ہو گئے. کس لیے؟ بیکاز وی ور سیریس ٹو فائٹ دیٹ ڈیزیز. آر یو ناٹ سیریس ٹو فائٹ دس ڈیزیز, دس اسپرچل ڈیزیز؟ سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یو ہیو ٹو کم ٹو دا سولوشن. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, لوگ سولوشن کے لیے آتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے, اور ہم جب سولوشن بتاتے ہیں تو دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکٹ آن دا سولوشن. موویز چھوڑنا یا موویز کی فریکوینسی کم کرنا یہ ایک سولوشن ہے, بیکاز ہر مووی میں, آلموسٹ ہر مووی میں دیر از سم تھنگ وچ از اے ٹریگر وچ کین ٹریگر اٹ آل. نیٹ فلکس اگر آپ ڈیلی وزٹ کر رہے ہیں, کسی نہ کسی چیز پہ نظر پڑ رہی ہے, اس پورے پلیٹ فارم کی اپنی ایک نیگیٹو انرجی ہے. ہاں کچھ یوزفل ڈاکیومنٹریز کے لیے جا رہے ہیں, کچھ اور چیز کے لیے جا رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ڈیلی وزٹ کر رہے ہیں تو پھر ڈونٹ یو تھنک کہ دیر ول بی سو مینی ٹریگرز. میوزک اے بگ ٹریگر آف دس تھنگ. واچنگ ٹی وی سیریز آفٹر ٹی وی سیریز with so much filth and so much negative concepts, don't you think they are trigger? لوگ نہ ٹی وی سیریز چھوڑنا چاہتے ہیں, نہ موویز کی فریکوینسی کم کرنا چاہتے ہیں. چھوڑنا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے کچھ موویز ظاہر ہے کہ اچھی بھی ہوتی ہیں, لوگ دیکھتے ہیں موویز, لوگ کچھ فیملی موویز بھی دیکھتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ میں جن موویز کی بات کر رہا ہوں بہت آپ اچھے سے سمجھ رہے ہیں میں کن موویز کی بات کر رہا ہوں, جن میں بہت زیادہ ٹریگرز ہوتے ہیں. جب ہم نے ٹریگرز کو ایوائڈ نہیں کرنا ہے, جب ہم نے اپنے لائف سٹائل کو ہی نہیں بدلنا ہے, نہ کوشش کرنی ہے بدلنے کی, جب ہم نے انٹرٹینمنٹ بھی اس لیول کی کرنی ہے, وہ فضول قسم کی چیزیں دیکھنی ہیں جو ڈیزائرز کو بھی بھڑکاتی ہیں اور جو ظاہر ہے کہ ہماری روح کو لٹرلی کل کرتی ہیں, ہماری اسپرٹ کو کل کرتی ہیں, تو اس کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز سے بچ جائیں گے؟ اور پھر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ان نوجوانوں کے بارے میں جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ چیز ان کی ڈیزائر فلفل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اور اب انہوں نے اس چیز کو روٹین بنا لیا. شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, شادیاں وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ دس تھنگ از سو ایزی وداؤٹ اینی رسپانسبلٹی. شادی تو رسپانسبلٹی ڈالتی ہے نا, وداؤٹ اینی رسپانسبلٹی آف سینس آف رسپانسبلٹی دے ول ہیو اے پارٹنر جن سے وہ یہ باتیں کریں گے آن لائن, اور جن کے ساتھ وہ یہ پکچرز شیئر کریں گے اپنی, اور جن سے وہ پکچرز منگوائیں گے, جن کے ساتھ وہ ظاہر ہے کہ اپنی اس چیز کو فلفل کریں گے. اور خرچہ بھی بہت کم ہے ظاہر ہے, اور سو کالڈ مزہ بھی آتا ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کی ڈیزائر بھی فلفل ہوتی ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ذمہ داری بھی کوئی نہیں ہے, جو مرضی کرتے پھرو. یہ پیور شیطانیت ہے, پیور شیطان کا لائف سٹائل ہے, اور اس کے جو ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز آنے والے ہیں اگر ہم سارے یہاں پہ ڈسکس کر لیں تو یقین کریں کہ یوتھ میں ڈپریشن کی ایک ویو, ایک لہر دوڑ پڑے گی. اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر ہم ایسی باتیں کریں جو ہمیں مزید ڈی موٹیویٹ کریں.
ہمیں مزید ڈپریشن کی طرف لے کر جائیں. بٹ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں, پلیز ریئلائز دس تھنگ ول kill your iman. This thing is going to take every drop of iman from you. This thing is going to kill your self-esteem. This thing is going to create such complex problems for you, psychologically speaking, spiritually speaking, physically speaking. Some of these problems you may not realize right now, but there are people who have faced these problems جو آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیز نے کتنا نقصان دیا انہیں میریٹل لائف میں, کتنا نقصان کیا ان کے برین کے ساتھ, their perception about women, their perception about sexual life, their perception about love and romance, their perception about the females in general. اتنا بیڑا غرق کیا کہ وہ لوگ اتنا ڈسیو ہو گئے کہ انہیں خود بھی نہ پتہ لگا کہ وہ کس حد تک غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں, اور جب انہیں پتہ لگا تو اٹ واز ٹو لیٹ فار دیم, یعنی irrecoverable ڈیمیج ہو چکا تھا. سو دس تھنگ ہیز ہٹ آور یوتھ سو مچ, اینڈ ناٹ اونلی یوتھ, میری تو روح کانپتی ہے کہ بڑے عمر کے لوگ بھی اس میں اس حد تک انوالوڈ ہیں. اب تو گاؤں کے لوگ جو اس کنٹینٹ کو ایکسیس کرتے ہیں اور پھر کس طرح کے واقعات, قصور کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بچیاں سیف ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں جب اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں تو وہاں پر جو نسل آ رہی ہے, نوجوان نسل, وہ کیا دیکھ کے آ رہے ہیں, وہ کیا فالو کر کے آ رہے ہیں, ان کی رات کیسے گزری ہے, وہ رات کو کیا کر کے آ رہے ہیں؟ ان کا تو پوری رات کی ڈائٹ ہی یہ, اللہ معاف کرے, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بچا لے, اور ایسے بہت ہیں. میں بہت داد دیتا ہوں اس نوجوان نسل کی جو ابھی تک اپنی ویلیوز کو قائم کیے ہوئے ہیں, جو بہت برداشت کر رہے ہیں, جو بہت زیادہ پیشنٹ ہیں, اینڈ دے ڈونٹ فال انٹو دس تھنگ, اور ایون اف دے فال انٹو دس تھنگ دے ریپینٹ, دے ریگریٹ. اینڈ ایز ابن مسعود رضی اللہ عنہ said, the believer sees sin as if a mountain is about to fall on the believer. بلیور گناہ کو ایسے دیکھتا ہے, چھوٹے سے گناہ کو, جیسے ایک پہاڑ ہے جو اس پر گر جائے گا. اینڈ اے منافق sees sins as if a fly was to sit on his nose, اور وہ فلائی کو یوں کر کے, مکھی کو یوں کر کے جھٹک دیتا ہے, یعنی اس کے لیے گناہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائیوں اور بہنوں, آپ خود بتاؤ آپ کدھر جا رہے ہو؟ جب آپ کسی سے ریلیشن شپ بناتے ہو, آپ اس سے کس طرح کی گفتگو کرتے ہو؟ آپ کی گفتگو میں کیا کنٹینٹ ہوتا ہے؟ آپ بات کو کدھر لے جانا چاہتے ہو, گفتگو کو کدھر لے جانا چاہتے ہو, اور آپ کیا چاہتے ہو اپوزٹ جینڈر سے؟ پھر بات کے بعد یہ بات کہاں جاتی ہے؟ پکچرز تک جاتی ہے, ویڈیوز تک جاتی ہے, اس کے بعد ریئل لائف تک آتی ہے, اور اس کے بعد کیا حاصل ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے گھروں میں جو فیمیل آپ کی بہنیں ہیں, اور آپ کے گھروں میں ظاہر ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ ایسے واقعات خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کسی فرد کے ساتھ نہ ہو جائیں, کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا وہ پروٹیکٹڈ ہیں؟ کیا آپ نے کبھی گھر میں ٹائم دیا ہے؟ یا آپ اپنی ہی ڈیزائرز میں امرسڈ ہیں, یا آپ اپنی ہی کارنل ڈیزائرز کو فلفل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں؟ یہ فتنہ کسی کو بھی ٹچ کر سکتا ہے. آپ کے گھر میں بھائی بہن بچے, آپ کے گھر میں ایون بڑے, کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ یوز کتنا ہے, ہمارے گھر میں انٹرنیٹ کتنا ایکسیسیبل ہے, ہمارے گھر میں آپس میں ہم کتنا بیٹھتے ہیں, اور موبائل فونز کے ساتھ اکیلے میں ہم کتنا ٹائم گزارتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ گناہ رات کے وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے؟ تو کیا میں رات کو ساری رات جاگتا تو نہیں؟ میں نے کبھی روٹین ہی اپنی ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی, تو میں اس گناہ سے کیسے چھٹکارا پاؤں گا؟ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آپ کے سبلنگس رات کو جاگ کے کیا کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کو یہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس؟ کیا وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی ڈسٹرب نہ کرو؟ اگر تو وہ یہ کہتے ہیں تو پھر اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی حفاظت کرو, نہیں انل منکر اور امر بالمعروف کا حکم ہے اسلام میں.
اسلام میں تو فیملی سٹرکچر یہ ہے کہ لک آؤٹ فار ایچ ادر, اور اگر ایک دوسرے کو برائی کی طرف جاتے دیکھو تو ہیلپ آؤٹ کرو ایک دوسرے کی, ریچ آؤٹ ٹو ایچ ادر, ایک دوسرے کی مدد کرو, شیطان کو ڈیفیٹ کرو. تو بردرز اینڈ سسٹرز, آپ خود سوچیں کہ یہ چیز کا کیا حاصل ہے, یہ چیز آپ کو کہاں لے جا رہی ہے. یہ چیز, آپ انوسینٹ تھے, آپ معصوم تھے, آپ کی عمر بہت سے پروڈکٹیو کام کرنے کی تھی, آپ کن کاموں میں لگ گئے؟ ہر وقت آپ نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے, واٹس ایپ پہ آپ اپوزٹ جینڈر سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک سے نہیں 5-6 سے کر رہے ہوتے ہیں, اور جہاں آپ کا داؤ لگ جائے وہاں پہ آپ داؤ لگاتے ہیں. سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل کو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل کو ہماری کوئی بات آؤٹ ہوتی ہے, ہم اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس کریں گے؟ کل کو بہنوں آپ صحابیات کو کیسے فیس کریں گی؟ جن صحابیات کو آپ آئیڈیل مانتی ہیں, حضرت فاطمہ, حضرت ختیجہ, حضرت عائشہ اور دیگر تمام صحابیات, they were women of pure character, they were women of حیا, they were women who protected their chastity, they were women whom Allah loved and who loved Allah and His messenger. مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں, آپ صحابیات سے محبت کرتی ہیں, لیکن پھر کیوں ایسا ہے کہ کسی انجان لڑکے کی باتوں میں آ کے, کسی انجان مرد کی باتوں میں آ کے, اس کی ایموشنل باتوں میں آ کے, اس کی عشقیہ شاعری کے چنگل میں آ کے, اور اس کی تعریف کے چنگل میں آ کے آپ اپنی حیا کھو دیتی ہیں, آپ اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہیں, آپ اللہ رسول کو بھول جاتی ہیں. بات کا مائنڈ نہ کیجیے گا, میں بہت ایموشنلی یہ بات کر رہا ہوں, اور میں بھائیوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ ایسے کاموں میں ملوث ہوں گے تو کل کو آپ کی اولاد بھی ہونی ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خاندان میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جس نے یہ چیز دیکھی ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی لینیج پاکیزہ ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی فیملی میں تمام لوگ زنا سے پاک ہوں, نمازی ہوں؟ کیا آپ نہیں سوچتے یہ باتیں؟ کیا آپ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ کا کنٹرول اتنا گر چکا ہے, کیا آپ کا کریکٹر اتنا گر چکا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں؟ آپ کسی کی زندگی خراب کرنے کے لیے اور صرف اپنی کارنل ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے اگلے کو برباد کر دیتے ہیں. یہ کس ڈگر ہم چل پڑے ہیں؟ شیطان نے ہمیں کس ڈگر لگا دیا؟ آپ کی عمر کیریئر میں گرو کرنے کی تھی, آپ کی عمر جو ہے وہ ماں باپ کا سہارا بننے کی تھی, آپ کی عمر سپورٹس کرنے کی تھی, آپ کی عمر پڑھائی کرنے کی تھی, آپ کی عمر پڑھائی میں ایکسل کرنے کی تھی, آپ کی عمر سوشل ورک کرنے میں تھی, آپ کی عمر کمیونٹی سروس کرنے میں تھی, آپ کی عمر اسلام کا بول بالا کرنے کی تھی, آپ کی عمر اسلام کا سپہ سالار بننے کی تھی, آپ کی عمر بہنوں کی رکھوالی کرنے کی تھی, آپ کی عمر قوم کی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کرنے کی تھی, اور آپ کی عمر ماں باپ کی خدمت کرنے کی تھی. آپ کدھر لگ گئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس ڈگر جا رہے ہیں؟ اس پر آپ ضرور سوچئے گا اور بہت زیادہ استغفار کیجیے گا, بہت زیادہ توبہ کیجیے گا, اور اپنے آپ کو ویک اپ کال دیں, ٹکا کے ویک اپ کال دیں اپنے آپ کو. مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں یوتھ کے ہاتھ میں سیل فون دیکھتا ہوں اور وہ لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, اینڈ دے ڈونٹ کیئر ہوز اراؤنڈ دیم, واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ دیم. ان کی حیا کھو چکی ہے, شرم و حیا جو ہے وہ اس کا کنسیپٹ جو ہے ہماری یوتھ سے کھوتا جا رہا ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ ایسی میمز شیئر کرتے ہیں جس میں سیکشول ریفرنسز ہوتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ پورن سٹارز کے نام لیتے ہیں, آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں. کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ واٹس رانگ ود یو؟ کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں, کوئی ریپوٹیشن کا جو ہے آپ لوگوں کو وہ ڈر نہیں.
ایسے میں نے لوگ دیکھے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی جو بدنام ہے, مشہور ہے کہ یار مال لینا ہے تو ان سے لو, یہ سپلائر ہے. قیامت والے دن پھر کھڑا کیا جائے گا آپ کو کہ آجو جی سپلائر. ہاں جی, کیا کیا دیتے تھے, کیا کیا سپلائی کرتے تھے لوگوں کو. سپلائر کہلانا چاہتے ہیں آپ قیامت والے دن, اس نام سے پکارے جانا چاہتے ہیں آپ قیامت والے دن. ٹرو سٹوری ہے, پارن فرام دا گریو. مفتی مینک نے سنائی کہ ایک لڑکا جو پارن ایڈکشن میں انوالو تھا, جو باقاعدہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو پارن ویب سائٹس کو پے کرتا تھا, کنٹینٹ منگواتا تھا, کنٹینٹ آگے اپنے دوستوں سے شیئر کرتا تھا. دوستوں نے کہا یار ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا کر, بہت یونیک کنٹینٹ ہے. اس نے ظاہر ہے کہ بار بار شیئر کرنا پڑتا تھا, آٹو فارورڈنگ پر اپنا ای میل سسٹم لگا دیا کہ جب بھی یہ کنٹینٹ آئے گا آئی ول auto forward it, my email system will auto forward it to my certain number of friends. That person died in a car crash and some of his friends were with him. And one day those friends were remembering him while sitting with a sheikh and they were crying. اس کے دوست رو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ ہمیں ابھی تک اس کی طرف سے اس کے ای میل سے وہ کنٹینٹ ریسیو ہوتا ہے اور وہ گریو میں ہے. اللہ اکبر. امیجن آپ گریو میں ہیں اور آپ کا یہ جو غلط قسم کا جو آپ نے شر پھیلایا ہے, اللہ معاف کرے, جو پھیلتا جا رہا ہے. امیجن کریں کہ پیپل آر ریممبرنگ یو اسٹل فرام دس تھنگ کہ ہی واز اے سپلائر, ہی واز سم ون ہو یوز ٹو فارورڈ دس تھنگ, ہی واز سم ون جو ہمیں بھی دکھاتا تھا, خود بھی دیکھتا تھا. اور گریو میں بجائے کہ صدقہ جاریہ بننے کے آپ کے لیے وہ ایک نیگیٹو چیز بنتی جا رہی ہے, آپ پہ بوجھ آ رہا ہے. اللہ معاف کرے. واٹ اے ڈیڈلی سچویشن دیٹ از. اللہ اس بھائی کو معاف فرمائے, میں اس کی مغفرت کی دعا کروں گا. لیکن دا تھنگ از کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس گناہ میں انوالوڈ ہوں اور ہمیں موت آ جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خواہشات کے اس سیلاب میں ڈوبے ہوں اور ہم ریئل لائف سے بہت دور چلے جائیں اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہمارے کسی فیملی ممبر کا نقصان ہو جائے, ہمارا نقصان ہو جائے, سوسائٹی کا نقصان ہو جائے, ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا نقصان ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس سمندر میں ڈوبے ہوئے اور ہماری وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے. تو پلیز اپنا محاسبہ کیجیے, سلوشنز کی طرف آئیں. میں اب چند ایک سلوشنز آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا which I believe inshallah are going to help and which have worked actually. سب سے پہلی بات, ٹریگر کو اوائڈ کریں, اور یہ سب سے مشکل کام ہے. اگر موویز وہ والی دیکھنی نہیں چھوڑنی, اگر نیٹ فلکس ڈیلی وزٹ کرنا نہیں چھوڑنا, ٹی وی سیریز نہیں چھوڑنی, اور اسپرچویلٹی گین نہیں کرنی, مسجد میں نہیں جانا, تو پھر یو آر ایبسلیوٹلی پرون ٹو دس تھنگ. نمبر 2, پازیٹیو سائیکالوجی ہمیں ایک بڑی زبردست چیز بتاتی ہے کہ جب آپ کو ٹریگر آئے اور جب آپ کو اس کی نیڈ فیل ہو تو زیادہ سٹریس میں مت جائیے, اس کو زیادہ فائٹ نہ کیجیے, مینٹلی فائٹ نہ کیجیے. ویسے تو فائٹ کرنا ہے, اس کو زیادہ سر پہ نہ چڑھائیے کہ یار یہ کیا آ گیا ہے, میں اب اسے فائٹ کروں. بہت زیادہ سٹریس میں نہ آ جائیں. ایگو ڈپلیشن کا کانسیپٹ پڑھیں. ایگو ڈپلیشن یہ ہے کہ آپ میں ایک خاص سکت ہے سیلف کنٹرول کی, اس کے بعد یہ سکت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی. اس لیے اگر آپ بہت زیادہ مینٹل برن آؤٹ کر لیں گے ایک ٹریگر کی وجہ سے, ایک تھاٹ کی وجہ سے, اور مینٹل برن آؤٹ ہو جائیں گے, ظاہر ہے کہ ایک چیز کو سوچ سوچ کے اسٹریس آؤٹ ہو جائیں گے, تو الٹیمیٹلی آپ کا سیلف کنٹرول اس حوالے سے ویک ہوتا جائے گا. مائی ٹپ از ریلیکس. آپ کو نیڈ آئی ہے, ریلیکس رہیں, اعوذ باللہ پڑھیں, ڈونٹ تھنک مچ اباؤٹ اٹ, ڈونٹ اسٹریس آؤٹ, ڈونٹ پینک, ڈونٹ سے ٹو یور سیلف کہ اب تو میں پھسلا ہی پھسلا اور آج تو ہوگا ہی ہوگا. ٹرائی ٹو چل آؤٹ. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو تھپکی دیں کہ نہیں تو انشاءاللہ بچے گا. لٹرلی اپنے آپ کو تھپکی دیں, پازیٹیو رہیں اپنے بارے میں, زیادہ ٹگ آف وار نہ کریں اس چیز سے, جھٹک دیں کہ ٹھیک ہے جی دیکھیں گے, زیادہ اس پہ سٹریس مت لیں. یہ میری آپ کو ٹپ ہے. اوکے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یو نیڈ سیلف کنٹرول, یو نیڈ
positive dose. You need self-esteem to fight this thing. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں, ابن القیم کی بہت زبردست ایڈوائس ہے. ہی سیڈ کہ جس طرح دیکھیں ایک بیج پودا کیسے بنتا ہے, اس بیج کو پانی دیا جاتا ہے نا. تھاٹ ایک بیج ہے, آپ نے ایک بیج بویا, ایک غلط مطلب تھاٹ آپ کو آیا, ایک ٹریگر آیا, اس تھاٹ کو آپ اگر پانی کریں گے, واٹر کریں گے بیج کی طرح, یعنی مزید اس پہ سوچیں گے, مزید ایک سٹیپ آگے لیں گے, سوچتے رہیں گے, رات کو سونے سے پہلے سوچیں گے, ظاہر ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ, اس بیج کو پانی دیے جا رہے ہیں, پانی دیے جا رہے ہیں. وہ بڑھتا جائے گا, وہ بڑھتا جائے گا, بڑھ کے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا, اور آپ کا مائنڈ پھسل جائے گا, آپ کا نفس پھسل جائے گا وہ کام کرنے کے لیے. تو ہمیشہ بیج کو پانی نہ دیں, برے تھاٹس کو پانی نہ دیں. لوور یور گیز ایٹ دا فرسٹ تھنگ, اپنی گیز کو کھلا مت چھوڑیں, پریکٹس اٹ. گیز لوور پریکٹس کرنے سے ہوتی ہے. کوئی اگر مجھے یہ کہے کہ میرے کنٹرول میں میری گیز نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے, اس کو بیسک سائیکالوجی کا نہیں پتہ ہے. گیز لوور کرنے سے لوور ہوتی ہے. ریممبر دس تھنگ, ون تھنگ, اوکے. دین اسٹے کنیکٹیڈ ٹو ماسک اینڈ گین انرجی فرام دا ماسک, اسپرچول انرجی. ماسک میں جا کے قرآن مجید پڑھیں, نمازوں کے پکے ہو جائیں, نمازوں کے بارے میں اس حد تک سیریس ہو جائیں کہ باجماعت نماز ادا کیا کریں, اور وضو کر کے پراپر 5-1 منٹ پہلے نماز پڑھنے پہنچا کریں, مسجد میں جا کر بیٹھا کریں. فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے, فرشتوں کی سپورٹ لیں اس چیز کو فائٹ کرنے کے لیے. گیٹنگ بیزی, اپنے آپ کو جتنا مصروف کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو اس میں پڑھتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو بالکل فارغ ہوتے ہیں, جن کے لیے کچھ کرنے کو نہیں ہوتا ہے. تو کسی نہ کسی سرکل کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. ماشاءاللہ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں چیزوں سے, کیونکہ وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ اسپورٹس شروع کرتے ہیں, دینی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں, حلقات جوائن کر لیتے ہیں, وہ اپنی کوئی نہ کوئی مصروفیت بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ بچنا چاہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو کوئی نہ کوئی اپنی مصروفیت بنائے, فزیکل ایکسرسائز کریں, اٹس ویری امپورٹنٹ. اپنے آپ کو تھکائیں تاکہ یہ کام کرنے کی انرجی نہ ہو آپ کے پاس. اینڈ ویری امپورٹنٹ, ویری پریکٹیکل, ویری پریگمیٹک از فاسٹنگ. ٹرائی کر کے دیکھیں, روزے رکھ کے دیکھیں. روزے بے شک ڈیزائر کو کم کرتے ہیں, اور ایسی خوراک نہ کھائیں جو سیکشول ڈیزائرز کو انکریز کرے. خوراک کی طرف بھی توجہ دیں, سرچ اٹ آؤٹ کہ ایسی ماڈریٹ خوراک کون سی ہے جس سے یہ والی چیز کرب ہو شادی سے پہلے اوبیسلی. اور اس کا بہت بڑا سلوشن نکاح ہے اور شادی ہے. جتنا جلدی اس کی طرف آپ آ سکیں آپ آ جائیں. شادی کو اللہ تعالیٰ نے, نکاح کو اللہ تعالیٰ نے فورٹریس کہا ہے قرآن میں. اٹ ول ایکٹ لائک اے فورٹریس. انشاءاللہ آپ اس چیز سے قدرے حد تک بچے رہیں گے, اور آپ کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوگی, ظاہر ہے آپ پہ ذمہ داریاں پڑیں گی. تو یہ کچھ پریکٹیکل ٹپس میں نے بتائے ہیں, لیکن جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں بہت دل سے میں نے آپ سے آج بات کی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات یوتھ تک ضرور پہنچے گی, اور یہ میرے دل کی آواز ہے. میں چاہتا ہوں کہ یوتھ اس بیماری سے, اس ڈپریشن سے, اس ورتھ لیس لائف سے, اور اس اذیت ناک لائف سے نکلے, کہ وہ اپنے کمروں سے نکل کر, اپنے موبائل فونوں سے نکل کر پروڈکٹیو ہو جائیں, اچھے شہری بن جائیں, اچھے مسلمان بن جائیں, اچھے بیٹے بن جائیں, اچھی بیٹیاں بن جائیں, اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے بن جائیں, بندیاں بن جائیں, اور ان کی لائف سنور جائے, اور ان کی لائف میں پروڈکٹیوٹی آ جائے. یہ میری آپ سے گزارش ہے, یہ میری امید ہے آپ سب سے. اسی کے ساتھ آج کا جو پروگرام ہے, آج کی جو ایپیسوڈ ہے, اس کو میں فنش کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے. جو کوئی بھی اس فتنے سے گزر رہا ہے, اس چیلنج سے گزر رہا ہے, اللہ اس کی اسپیشل مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان دیں, ایسی اسٹرینتھ دیں کہ وہ اس چیز کو کاؤنٹر کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی اسپیشل اینجل سے مدد فرمائے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں یہ بھی توفیق دیں کہ وہ خود ایکشنز لیں, اور خود اس چیز کے بارے میں وری کریں, اور اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کی پراپر پلاننگ کریں, اور پراپر ارادہ کریں,
تو بے شک جو بھی انسان ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو چھوڑنے کا، اللہ تعالیٰ اس کی ڈائریکٹ ہیلپ کرتا ہے. سورہ عنکبوت کی آیت ورس نمبر 69، جو کوئی بھی ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے اور ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے. اسی آیت کے ساتھ میں آج کا پروگرام اینڈ کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.